یوسف نے تفصیل سے ایک ایک بات زارا کو بتا دی تھی، اور زارا نے بے اختیار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس کا یوسف اور اس کے بچوں کے پاس بخیریت واپس آ گیا تھا۔ زارا میری جان، خانہ بدوشوں کی طرح بہت رہ لیا اب وہاں، اب واپس چلتے ہیں اپنے خوابوں کے نگر، جسے ہم نے سالوں پہلے اپنے لیے بہت ارمانوں سے خریدا تھا۔ اسے آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، اسے سجائیں گے، سنواریں گے۔ آخر کب تک بابا اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود اپنے ویران پڑے اس خواب نگر کو اپنی محبت کے رنگوں سے سجا سنوار لیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پروان چڑھتا دیکھیں۔ آپ تیاری کر لیں، اب ہم اپنے خواب نگر شفٹ ہو رہے ہیں۔ یوسف نے اپنے سینے پر سر رکھ کے لیٹی زارا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تھا، اور زارا نے بھی ذرا کی ذرا سر اٹھا کر یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے اسے اپنی رضامندی دے دی تھی، اور ایک بار پھر یوسف کے سینے پہ سر رکھ کے اس نے آسودگی سے مسکرا کر آنکھیں موند لی تھی۔ بالآخر وہ اور یوسف اپنے خواب نگر کو آباد کرنے جا رہے تھے۔ وہ شام 5 بجے ہی گھر واپس آ چکا تھا۔ نیچے لاؤنج میں اسے سعیدہ خالہ مل گئی تھی، جنہیں وہ سلام کرتے جب اوپر اپنے بیڈ روم پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے ہی انگوری کلر کے لانگ فراک میں اپنے کھلے بال پشت پہ بکھیرے وہ ظالم حسینہ اس کے صبر کا امتحان بنی بیٹھی تھی، اور بیڈ کے بالکل پاس اس کے 10 مہینے کے تینوں جونیئر بنیز بڑے تمطراق سے اپنے بیبی چیئر پر براجمان تھے۔ یہ اسپیشل چیئر مہمش ان تینوں کے لیے بنوا کر لایا تھا۔ چیئر میں آگے سیٹ کے ساتھ بالکل بیچوں بیچ سپورٹ کے لیے ایک بڑا سا سافٹ ٹوائے فکس تھا، جو تینوں چیئرز میں الگ الگ صورتوں میں نصب تھے، کسی میں ایلیفینٹ، کسی میں ڈک اور کسی میں بیئر کی صورت میں۔ اس سافٹ ٹوائے کے دائیں اور بائیں طرف چیئر کے ذرا ذرا سے کھلے حصے ہوئے تھے، جس سے پیر گزر کر دائیں بائیں لٹکاتے ہوئے بچے بنا کسی سہارے کے آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ ان 10 مہینوں میں محشم نے شاذ ہی ان تینوں کو اپنے بیڈ روم میں دیکھا تھا، کیونکہ جزا ان کی موجودگی میں بچوں کو روم میں خود نہیں لاتی تھی، نہ کسی کو لانے دیتی تھی۔ اب بھی محشم نے ان تینوں جونیئر بنیز کو دیکھ کر تیزی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ جزا کی نظر ڈریسنگ کے مرر کے ذریعے محشم پر پڑ گئی تھی، اور وہ ڈریسنگ کے سامنے پڑے سٹول پہ سے اٹھ کے اس کی طرف پلٹی تھی۔ محشم بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اندر چلا آیا تھا۔ آپ آ گئے، جلدی سے تیار ہو جائیں، سب اوپر تیار ہو چکے ہیں، آپ بھی چینج کر لیں، میں بچوں کو تیار کر لوں، رافعہ پہ نماز پڑھنی ہے، ان کا انتظار کیا تو مزید دیر ہو جائے گی۔ وہ تیزی سے بولتے ہوئے محشم کے سامنے سے گزر کر بچوں کے پاس جانے لگی تھی کہ محشم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، اور سر سے پاؤں تک اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ جزا کا بے حد حسین روپ اس رنگ میں مزید کھل اٹھا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد جزا کا جسم قدرے بھر گیا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں پہلے کے مقابلے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا بے حد خوبصورت سرخ و سفید چہرہ، جو پہلے کتابی ہوا کرتا تھا، اب ہلکی سی گلائی کے ساتھ مزید خوبصورت اور کیوٹ دکھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ دیدہ زیب میک اپ میں اور ڈارک ریڈ لپسٹک کے ساتھ مزید تابناکی سے چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو سائیڈ مانگ نکال کے ایک طرف سے خوبصورت سے پف کے روپ میں پنوں سے سیٹ کیا تھا، اور اس میں انگوری پرلز والے خوبصورت سے سائیڈ پنس لشکاریں مار رہی تھیں۔ ناک میں محشم کی ہی دی ہوئی زمرد کی لونگ اس کے سرخ و سفید چہرے پر چمک رہی تھی۔ کانوں میں لمبے لمبے سبز پتھروں سے جڑے جھومر سٹائل کے آویزے پہنے ہوئے تھے، جو اس کے کندھوں سے ذرا اوپر تک جھول رہے تھے۔ انگوری کلر کے خوبصورت دیدہ زیب فراک کمر تک فٹنگ کی تھی، باقی کمر کے نیچے سے گھیر تک ڈھیلی تھی۔ فراک پر سبز پتھروں اور سلور تار کا کام بڑی خوبصورتی اور نفاست سے اس طرح کیا گیا تھا کہ سبز پتھروں اور سلور تار کا جال دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک ہوتے ہوئے گلے، سینے اور کمر کی فٹنگ والے حصے تک پھیلا ہوا تھا۔ ایسا ہی کام فراک کے گھیرے پہ ہوا تھا۔ فراک کی آستین جو کہنیوں تک تھی، وہ بھی کندھے سے کہنی تک ایسے ہی کام سے بھری ہوئی تھی۔ آستینوں کے سرے پر بڑے بڑے ریڈ پتھر آستین کی گولائی کے ساتھ ایک لائن سے فکس تھے۔ ہاتھوں میں بھر بھر کے لال چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ فراک کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر کا چوڑی دار پاجامہ تھا، جو چاروں طرف سے ریڈ پتھروں والی پٹیوں سے مزین ڈیپ ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا۔ ایک ہاتھ میں سبز پتھروں سے سجی ہوئی بڑی سی انگوٹھی تھی، جو ایک انگلی میں پہنے ہونے کے باوجود ساری انگلیوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ سرخ اور انگوری کھلتے ہوئے خوبصورت رنگوں میں سجی جزا اس وقت محشم کا چین اور صبر سب لوٹنے کے در پہ تھی، اور وہ بنا پلکیں جھپکائے محویت سے اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ محشم نے جزا کو اس طرح سجے سنورے نہ جانے کتنے عرصے بعد دیکھا تھا۔ شاید آخری بار وہ محسوف اور محشم کی منگنی پر ایسے تیار ہوئی تھی۔
بہت خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ، اپنی نظر اتوا لیجیے گا سویٹ ہارٹ، کہیں میری ہی نظر نہ لگ گئی ہو۔ محشم نے جزا پر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومنا چاہا، مگر اچانک وہ ایک جھٹکے سے محشم سے دور ہوئی۔ پیچھے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھیلی برہمی کو دیکھ کر محشم کا چہرہ بھی پل میں بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے جزا کو دیکھنے لگا تھا کہ تبھی اس کے بیٹے نے ایک زوردار چیخ مار کر ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تیار ہو جائے، ہمیں پھر نکلنا ہے، میں بچوں کو تیار کر کے لاتی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولتی ہوئی چیختے چلاتے مرزوق کو لے کر روم سے باہر نکل گئی تھی، اور محشم باقی دو اچھلتے جونیئرز کو دیکھتے ہوئے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج وہ لوگ مہوش اور محسف کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے جا رہے تھے، ساتھ ہی زیاد صاحب نے اس کی اور جزا کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام بھی کر رکھا تھا، جس میں محسف کے سسرال والے بھی انوائٹڈ تھے، وہیں شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہونی تھی۔ محشم اپنے کپڑے سلیکٹ کر کے بیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے ساکس وغیرہ نکالنے کے بعد دوبارہ وارڈروب کی طرف پلٹ رہا تھا کہ ننھے مرسب اور محشم کی پرنسس زور سے ایک لیگ کے ساتھ پاپا چیختے ہوئے باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے تھے، اور محشم ان کی طرف متوجہ ہو بھی گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے دونوں ہاتھ پیروں کی سائیکل کو زور سے چلاتے ہوئے باپ کو دیکھ کر اچھلنے بھی لگے تھے، اور محشم ان دونوں کو اچھلتے دیکھ کر بے بسی سے مسکراتے ہوئے ایک حسرت بھری نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈال کر دوبارہ وارڈروب کی طرف گھوم گیا تھا۔ اس نے کس طرح اپنے دل پر جبر کیا ہوا تھا یہ تو وہی جانتا تھا، مگر تب بھی اس کے پیچھے موجود ننھی عائشہ باپ کے پاس جانے کے لیے اپنی چیئر سمیت اتنی زور سے اچھلی تھی کہ چیئر کا اگلا حصہ بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے قدرے آگے کو جھکا تھا، اور عائشہ چیئر سمیت فرش پر گر گئی تھی۔ وہ کہ پورے روم میں ہی تبیز گداز قالین بچھا ہوا تھا، مگر پھر بھی بچی گرتے ہی ڈر کے زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر محشم تیزی سے پلٹا تھا، سامنے اپنی پرنسس کو نیچے گرے دیکھ کر وہ لپک کر عائشہ کے پاس پہنچا تھا۔ میری پرنسس، میری پرنسس، میری جان، میری عائشہ، کیسے گر گئی میری جان؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ دکھاؤ مجھے بیٹا۔ محشم بیٹی کو اٹھا کر اس کا چہرہ سر وغیرہ ٹٹولنے لگا، مگر عائشہ کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، وہ بس ڈر کی وجہ سے رو پڑی تھی۔ تبھی محشم بھی مطمئن ہوتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا، جبکہ عائشہ زور زور سے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر مار رہی تھی، جیسے باپ کو اپنے گرنے کا ذمہ دار مان رہی ہو۔ پاپا کی وجہ سے گر گیا میرا سونا بیبی؟ اوکے، آئی ایم سوری، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو میرا بچہ، میرا بیٹا، میری جان، میری ننھی سی عائشہ، پاپا کی زندگی۔ محشم بیٹی کو کندھے سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے گدگدانے لگا۔ ننھی عائشہ باپ کے گدگدانے پر رونا بھول کر فوراً ہی ہنسنے لگی تھی، جبکہ نیچے چیئر پر بیٹھا مرسب جو بہن کو روتے ہوئے دیکھ کے خود بھی سہم گیا تھا، اب عائشہ کو باپ کی گود میں مسکراتا دیکھ کر زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چیئر پہ مار کے پاپا پاپا کی گردان کرنے لگا تھا۔ یہ باپ کے آنے کا واضح اشارہ تھا۔ محشم نے محبت پاش نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا اور اس کا اشارہ بھی سمجھ لیا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو بھی گود میں اٹھا لیا تھا۔ پھر مرسب کو بھی سب اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو والہانہ پیار کرنے لگا تھا۔ ان دونوں کو چٹا چٹ چومتے ہوئے وہ اپنی اتنے دنوں کی تشنگی دور کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی وقت اسے مرزوق کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوئی تھی، جو دکھنے میں یوسف اور محشم جیسا تھا۔ میرا چھوٹا سا سیفی، وہ شفقت سے بیٹے کو تکتے ہوئے اس کی خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا تھا۔ اس کے دونوں بچے اس کی گود میں خوب چہک رہے تھے، شاید یہ باپ کے گود میں پہلی بار آنے کی خوشی تھی، کیونکہ ہر بار محشم ان کی بے قرار پکاروں کو نظر انداز کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جاتا تھا۔ یہ پہلی بار تھی جو انہیں یہ گود میں اٹھا کر چوم رہا تھا۔ میرے بچے، کیسا باپ ہوں میں نے ان معصوموں کو مارنا چاہا تھا۔ جزا ہمیشہ سے ٹھیک تھی، میں بالکل غلط تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ مجھے مجبور کرنے پر ان کو مار ڈالتی تو روز قیامت میں اللہ کے بعد اپنے بچوں کا تو میں گنہگار ہوتا ہی، ساتھ ہی اس خوبصورت احساس سے بھی ناش نہ ہو پاتا جو انہیں سینے سے لگا کر انہیں پیار کر کے مجھے محسوس ہوا ہے۔ اپنی اولاد کو کلیجے سے لگا کر اتنی ٹھنڈک، اتنی آسودگی ملتی ہے، اس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ محشم نے یاسیت سے سوچا تھا، مگر تبھی عائشہ کے ہونٹ اپنے گال پر محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے بیٹی سے پیار وصول کرنے لگا تھا۔ عائشہ اس کے گال پر اپنا کھلا منہ رکھے اپنے باپ کو پیار کرتے ہوئے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو بار بار محشم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تالیاں بجا رہا تھا۔ محشم نے بھی مسکرا کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے مرسب کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بچوں کے خوبصورت خوشبار سے چہروں کو باری باری چومتا ہوا ان کے چبی چبی ناکوں پر ناک رگڑتے ہوئے ان کے پاس ساتھ خود بھی آسودگی سے مسکراتا جا رہا تھا۔ تب یہ جزا کسی چیل کی طرح محشم کے پاس پہنچی تھی، اور اس نے محشم کی گود میں سے دونوں بچوں کو جھپٹنے والے انداز میں چھین کر ایک کے بعد ایک
بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ جزا کے اس جارحانہ انداز پر بچوں نے ڈر کر دوبارہ سے ایک سرے سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تم تو آج 10 مہینے بعد آپ نے بلا وجہ وہ کام کر ہی ڈالا، بالآخر وہ کام کر ہی ڈالا جو آپ کی فطرت کا حصہ ہے، یعنی فادہ خلافی۔ میں بھی سوچوں کہ اتنے مہینوں سے جناب محشم ابراہیم اتنی شرافت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب تک انہوں نے یہ سب کیوں نہیں کیا جو سب وہ پہلے سے کرتے آئے ہیں؟ اب تک انہوں نے وہ سب کیوں نہیں کیا جو اس سے پہلے کرتے آئے ہیں؟ آپ ایک وعدہ خلاف شخص ہیں مسٹر محشم ابراہیم، جو کبھی اپنے وعدے پر قائم رہ ہی نہیں سکتے۔ کہا تھا نا میں نے آپ سے کہ میرے بچوں کے آس پاس بھی نظر مت آئیے گا۔ پھر کس کی اجازت ہے آپ نے انہیں ہاتھ لگایا؟ جزا ساکت کھڑے محشم کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے برہمی سے پوچھنے لگی تھی۔ جزا میں نے جان بوجھ کر بچوں کو نہیں لیا، وہ عائشہ چیئر سے گر گئی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی، اسی لیے میں نے محشم کی بات بیچ میں ہی تھی کہ جزا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ بہانے بازی مت کریں محشم، اب آپ جھوٹ بھی بولیں گے مجھ سے۔ عائشہ گری تھی مگر آپ نے تو مرصب کو بھی لیا ہوا تھا، کیا وہ بھی گر گیا تھا؟ اور بالفرض اگر دونوں ایک ساتھ بھی گر گئے تھے تو گرا رہنے دیتے، میں برابر والے کمرے میں تھی نا، آ کر دونوں کو دیکھ لیتی۔ پھر آپ نے بنا میری اجازت کے ہاتھ کیسے لگایا میرے بچوں کو؟ لسن مسٹر محشم ابراہیم، آپ بھلے ہی ایک وعدہ خلاف شخص ہیں مگر میں اپنی بات کی پکی ہوں۔ آپ نے آج تو میرے بچوں کو لینے کی غلطی کر لی ہے، آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار پہلے بھی میوسف بھائی اور مرمش بھائی کی خوشیوں میں میری وجہ سے رکاوٹ آ چکی ہے، اس لیے میں اس وقت کوئی تماشا لگانا نہیں چاہتی، مگر اب آگے سے اس بات کا دھیان رکھے گا ورنہ مجھے اپنی شرط کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب جائیں، جا کر تیار ہو جائیں۔ جزا نے تلخی سے کہتے ہوئے پلٹ کر بیڈ پہ پڑے روتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا تھا اور روم سے باہر چلی گئی تھی، مگر باہر کھڑے افراد پر نظر پڑتے ہوئے 2 منٹ کو اپنی جگہ تھمنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اندر روم میں کھڑا محشم دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ہر انداز سے نمایاں ہوتی تھکن کو دروازے کے باہر کھڑے محشم سمیت تینوں خرگوشوں اور نانا جان نے بھی اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ جزا کو اس گھر میں آئے ہوئے پورے 10 ماہ بیت چکے تھے۔ ان 10 مہینوں کے دوران جزا نے اپنا کہا ہر لفظ سچا کر دکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ محشم کو درد، اذیت اور تکلیف کا اصل مفہوم سمجھائے گی، تو اس نے واقعی محشم کو ان 10 مہینوں کے دوران اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اصل درد کیا ہوتا ہے، پل پل تکلیف سے گزرنا کسے کہتے ہیں اور اذیت کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ 10 مہینے سے وہ محشم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں رہ رہی تھی، مگر ان کے بیچ موجود فاصلے اب تک جوں کا توں برقرار تھا۔ محشم نہیں جانتا تھا کہ جزا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی سزا کا دورانیہ کتنا مزید طویل ہوگا۔ ہاں، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ جزا جب اس سے بدلہ لینے پر اتر آئی تھی تو اسے بے بسی اور تڑپ کی آخری حد تک پہنچا کر ہی دم لیتی۔ جزا کے چھیلے کے بعد ہی اگلے پورے 3 مہینے گزر جانے کے باوجود محشم نے اسے مزید ڈسٹرب نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ رات کو اپنے جہازی سائز بیڈ پر محشم کے بہت قریب موجود ہوتی تھی۔ بڑے دل سے وہ محشم کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے سینے پہ سر رکھ کر پورے استحقاق کے ساتھ پرسکون نیند سوتی تھی۔ شاید پچھلے 8 مہینے کی بے سکون نیند وہ اس کے پرتحفظ ہزار میں آ کر پوری کر رہی تھی۔ محشم کے بنا گزارے ان 8 مہینوں میں اس نے جتنی بے سکونی اٹھائی تھی، وہ اس کا ازالہ اب کر رہی تھی۔ وہ خود تو سکون سے سوتی رہتی تھی، مگر اس کے اس قدر قربت پر محشم بری طرح بے سکون ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا دل اپنے دل میں رہنے والی اس ظالم لڑکی کو اپنے اس قدر قریب پا کر اسے چھونے کے لیے مچل اٹھتا تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ محشم ابراہیم کی ذات اس دوران ایسی اندیکھی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی جیسے آزادی اس کے مقدر میں نہ جانے کب لکھی ہوئی تھی۔ جزا کے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود اسے محروم رہنا محشم کے لیے آسان نہیں تھا۔ بڑی مشکل ہوتی تھی اسے خود کو بہلانے میں، خود کو سمجھانے کے لیے بے حد وقت لگتا تھا، اور مشکل سے ہی صحیح مگر وہ خود کو بہلا لیا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جزا پر جبر کرے یا اسے اس کی مرضی کے بنا ہاتھ لگائے۔ یہ کام اس نے نہ تو پہلے کیا تھا اور نہ ہی اب وہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جزا جو اس سے پہلے ہی بدگمان تھی، محشم کی ذرا سی دیر کے بہکنے پر اس کی بدگمانی شدید تر ہو جاتی۔ یہ محشم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مہینوں گزرنے کے بعد بھی اس ظالم لڑکی اسے ذرا بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ محشم کی محبت جتاتے ہی بری طرح برہم ہو جایا کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ کچھ ماہ پہلے جزا کے چھیلے کے بھی مزید 3 مہینے بعد، یعنی تقریباً 5-6 مہینے پہلے
کی بات ہے جب پہلی بار میشم نے جزا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جزا نے میشم کو خود سے قریب آتے ہی نہ صرف بری طرح جھڑک دیا تھا، بلکہ وہ پہلے دن والی کیفیت تک پہنچنے سے پہلے ہی فوراً اس کے پاس سے اٹھ کر بچوں کو دیکھنے کا بہانہ کر کے بیڈ روم سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میشم اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گیا تھا۔ پھر بچوں کے پاس سے جزا کی واپسی فجر سے ذرا دیر پہلے ہوئی تھی، جب میشم نماز کے بعد تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کے بعد میشم نے ایک دو بار اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے قریب آتے ہی جھٹ سے وہ جزا کے تیور بدل جاتے تھے، تیوریاں چڑھ جاتی تھیں اور وہ میشم کے لیے بالکل اجنبی بن جاتی تھی۔ حالانکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی میشم کا زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کے اس کے کپڑوں، اس کی ضرورت کی چیزوں اور اس کی روزمرہ کے کاموں کا دھیان بھی وہ ایک ذمہ دار بیوی کی طرح رکھنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ گھر کے معاملات پر وہ میشم کے ساتھ بات چیت بھی کرنے لگی تھی۔ اکثر وہ تینوں خرگوشوں کی فرمائشیں پورے کرنے کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کچن میں بھی جانے لگی تھی۔ یعنی دھیرے دھیرے وہ پرانی والی جزا کے روم میں واپس آتی جا رہی تھی، مگر سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، سوائے اس کی ازدواجی زندگی کے۔ میشم کو خود سے قریب آتے دیکھ کر وہ وہی جزا بن جاتی تھی جس نے بچوں کی پیدائش کا پورا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ کے بنا اکیلے تنہا تڑپتے ہوئے گزارا تھا۔ روز خالہ کی کڑوی اور چبھتی ہوئی باتیں برداشت کی تھی۔ ایک ایک پل اس شخص کی اس بے لوث محبت کو یاد کیا تھا، ایک ایک لمحہ اس کی سنگدلی کو سوچ کر روتے ہوئے گزارے تھے۔ خواب نگر واپس آنے کے بعد میشم کی قربت وہ واحد چیز تھی تو جزا کو گھسیٹ کر دوبارہ اسی لمحے کی زد میں لے جاتی تھی، جب میشم نے اس کی خوشی کو اپنے شفاق فیصلے کی بھینٹ چڑھا کر گھر بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جزا یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی کہ میشم باپ ہو کر خود اپنے بچوں کی ہی زندگی کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اس نے جزا پر اپنی بے تحاشا محبتیں لپٹانے کے بعد اچانک اس کی طرف سے رخ ہی بدل لیا تھا۔ وہ میشم کی محبت بھری نظروں کی عادی تھی، تبھی اسے میشم کا خود سے نگاہیں پھیرنا نہیں بھول رہا تھا۔ میشم کی سنگ دلی اور بیگانگی نے جزا کے دل کو کبھی نہ بھرنے والا زخم دیا تھا اور اسے دوبارہ میشم کی قربت بھی نہیں بھر سکتی تھی، جبکہ میشم جزا کا لا تعلقی بھرا رویہ یہ سوچ کر خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا کہ وہ اپنے رشتے میں آئی پچھلی تلخیوں کو بھول کر پورے دل سے اپنی مکمل آمادگی کے ساتھ میشم کو قبول کرے۔ وہ پہلے کی طرح جزا کو وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ کتنے ہی مہینوں سے صرف صبر کر رہا تھا، مگر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا تھا۔ اس دن بھی جزا روز کی طرح بچوں کے سونے کے بعد انہیں رافعہ آپا کے حوالے کر کے اپنے بیڈ روم میں آئی تھی اور چینج کر کے اپنی جگہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ میشم جو جزا کے انتظار میں جاگ کر بک پڑھ رہا تھا، اس کے بیڈ پہ آتے اس کی توجہ بک سے بالکل ہٹ گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑی اسلامک ہسٹری کی بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور اپنے پاس لیٹی جزا کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسی دن جزا نے میشم کی فیوریٹ پنک اور میرون نائٹی پہنی ہوئی تھی اور وہ جزا کے لیے لاہور سے لایا تھا۔ نائٹی کی اندرونی شرٹ پوری پلین تھی اور کلائیوں تک فل سلیو والا اپر گاؤن شفون کا تھا جو پنک کلر میں تھا۔ اس پر بڑے بڑے میرون پھولوں کا دیدہ زیب پرنٹ تھا۔ نائٹی بہت خوبصورت تھی اور جزا کے خوبصورت سرخ و سفید رنگ پر بے حد جچ رہی تھی۔ میشم جزا کو فوکس لیتے ہوئے لائٹس آف کرتے ہوئے خود بھی اپنی جگہ لیٹ گیا تھا۔ پھر حسب معمول اس نے جزا کو کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں جان، کب سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا؟ وہ جزا کے کھلے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ اونچی نہیں تھی، جبکہ میشم کے اس میں لہجے اور مخصوص انداز کو جزا اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں زور سے خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ روزانہ تو وہ میشم کے پاس آ کر جیسے ہی لیٹتی تھی سونے لیٹتی تھی، وہ اسے اپنے احسار میں لے کر تھپکتے ہوئے سلانے لگتا تھا، مگر اس کے اچانک اس بدلے ہوئے انداز پر وہ فوراً الرٹ ہو گئی تھی۔ عجیب ڈھیٹ شخص تھا، جزا کے بار بار جھڑکنے پر بھی وہ ٹریک سے بھٹک جاتا تھا۔ جزا نے اس کو بہکنا محسوس کرتے ہی اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر میشم نے فوراً اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ جزا پلیز، کب تک مجھے یوں خود سے دور رکھ کر تڑپاتی رہیں گی؟ میں اپنے حصے کی وہ سزا تو کاٹ ہی رہا ہوں جو آپ نے میرے لیے طے کی ہے، پھر مجھ سے یوں دوری اختیار کر کے آخر کیوں میری سزا کو مزید مشکل بنا رہی ہیں؟
महशम ने जज़ा का खुद से दूर होना महसूस कर लिया था, इसलिए उसे बाहों के असार में समेटते हुए उस पर झुकते हुए शिकवा के ना लहजे में बोला था, मगर जज़ा की आंखों में उसके लिए सरमहरी साफ झलक रही थी। कैसी दूरी? मैंने कब दूरी इख्तियार की? मैं तो आपके कितनी करीब हूँ, खुद देख लें। जज़ा ने आंखों के इशारे से महशम की तवज्जो खुद के गिर्द बंधे उसके बाजुओं के हसार की तरफ मबजूल करवाई थी, और उसके अंदाज पर महशम की आंखों में एक बार फिर शिकायत उतर आई थी। आप नहीं जानती मैं किस दूरी की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे खुद से महरूम कर रखा है। मैं अपने उस हुकूक की बात कर रहा हूँ जो मिसेस जज़ा इब्राहिम, जिसकी अदायगी करना बतौर बीवी आप पर फ़र्ज़ है। महशम ने वाज़ह तौर पर उसे जता दिया था। मैं तो आपके सारे हुकूक अदा कर रही हूँ। आपके कहने से पहले आपके सारे काम वक्त पे कर देती हूँ। फिर किस हक़ की बात कर रहे हैं आप? जज़ा ने भी अब तो जाहिल आरफाना से काम लेना शुरू कर दिया था, और महशम ने सख्त चलाते हुए बेख्तियार उसे झंझोड़ डाला था। जज़ा, वाई आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस? उसने दबी दबी आवाज़ में सख्त बर्मी से कहते हुए अपने होंठ जज़ा के लबों पर रख दिए थे, और जज़ा जैसे उसके लबों के उस जलते लम्स पर तड़प उठी थी, उसने एक झटके से महशम को खुद से पीछे धकेलते हुए उसके बाहों का हसार तोड़ दिया था और फ़ौरन उठ के बैठ गई थी। ये है मेरा वो हक जज़ा जिसकी अदायगी आप नहीं कर रही। कब तक मेरी मोहब्बत से बचकर भागेंगी? कब तक मुझे खुद के पास आने से रोकेंगी? याद रखिए, बहुत जल्द मेरी मोहब्बत आपको खुद ही ज़ेर कर लेगी। महशम ने बर्मी से खुद को घूरती जज़ा से कहा था। ओह, तो ये मोहब्बत है आपकी मिस्टर महशम इब्राहिम? इसे आप मोहब्बत कहते हैं? ये मोहब्बत नहीं है, आपकी ज़रूरत है। मैं आपकी ज़रूरत का सामान नहीं बनना चाहती। बस एक काम करें, आपको इस मामले में इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो आप दूसरी शादी कर लें। आफ्टर ऑल, आप जैसे खूबसूरत शख्स को चाहने वालियों की कमी तो नहीं है ना? एक इशारा करेंगे, हज़ारों अपना दिल हथेली पे लिए सामने चली आएंगी। किसी को आपकी पहली शादी और बच्चों पर एतराज़ हुआ भी तो समझा लीजिएगा कि बीवी आपकी मोहब्बत को दो कौड़ी का समझती है। आप लफ्ज़ों के तो जादूगर हैं। किसी को भी अपनी खूबसूरत बातों में उलझाकर दाम करना आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरी तरह कोई भी अक्ल की अंधी आसानी से आपकी बातों में आ जाएगी। फिर से शादी करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिएगा। यकीन करें, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा। बस मुझे बख्श दें, मुझे आपकी ज़रूरत का सामान नहीं बना। जज़ा ने तल्खी से कहते हुए अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया था और बेड से उतरकर रूम से निकलती चली गई थी। उसने पलट कर महशम का तारीख पड़ता चेहरा नहीं देखा था। वो बड़ी आसानी से पल भर में महशम इब्राहिम की मोहब्बत को वाकई दो कौड़ी का करके चली गई थी। उसने खुद के लिए महशम की शदीद मोहब्बत को ज़रूरत का नाम दे दिया था। कौन इस पगली को ये समझाता कि वो महशम इब्राहिम की ज़रूरत होती तो इस इतने महीनों में उसकी गैर मौजूदगी में उसकी याद में तड़पने के बजाय उसे पहले ही अपनी ज़रूरत को पूरी करने का सामान कर चुका होता। रवायती मर्दों की तरह जज़ा की रूपोशी को जवाज़ बनाकर दूसरी शादी कर चुका होता। कौन था जो उसे रोकता? मगर वो तो बचपन से उस झील सी आंखों वाली जालिम लड़की के सहर में जकड़ा हुआ था, जो पूरे तमतराक से उसके दिल के तख्त पर बराजमान होकर महशम इब्राहिम की पूरी ज़ात पर हुकूमत करती थी। महशम इब्राहिम को जज़ा महशम इब्राहिम की ज़ात को सोचने से फुर्सत मिलती तो वो किसी और की तरफ देखता ना, मगर वो संगदिल लड़की अपने सफाक लफ्ज़ों के कोड़े मार मार कर महशम के दिल को लहूलुहान कर गई थी। उसकी मोहब्बत को ज़रूरत का ताना देकर उसके जज्बों को अपने पैरों तले रोन कर गई थी, जबकि उसके जाने के बाद भी महशम कितनी ही देर तक गंग सा बैठा दरवाजे को तकता रहा था। उसके बाद से महीनों गुजर जाने के बावजूद भी महशम ने फिर से जज़ा की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की थी, क्योंकि वो मर कभी अपनी मोहब्बत की ऐसी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपने जज्बों को उस जालिम बेहिस लड़की पर खर्च नहीं करना चाहता था जो उसके दिल में बिला शिरकत गैर हुकूमत करती थी। इस वाक़े के बाद अगले 2-3 दिन जज़ा उससे खींची खींची सी रही थी। इन 2-3 दिनों में भी वो बहाने से बच्चों के रूम में ही सोई थी, मगर फिर महशम के नर्म मेहरबान रवैये को देखकर वो भी उसके साथ नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर जज़ा किसी भी किस्म की नाराज़गी का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो उससे पहले की तरह ही पेश आया था। इसीलिए इसके लिए जज़ा की मौजूदगी अहम थी। वो फिर चाहे अपनी मौजूदगी के बावजूद भी वो महशम को खुद से महरूम ही क्यों ना रखती हो। वो हंसते हंसते ये दर्द, अज़ियत और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि ये दर्द, तकलीफ़ और अज़ियत जज़ा उसे अपनी मौजूदगी में दे रही थी, और ये अज़ियत उस अज़ियत से बहुत कम थी जो महशम ने जज़ा की गैर मौजूदगी में बर्दाश्त की थी।
اسی لیے میشم بنا حرف شکایت کیے جزا کے ساتھ نارمل بیہیو کرنے لگا تھا۔ جزا بھی مطمئن ہو کر دوبارہ سے میشم کے ساتھ بات چیت کرنے لگی تھی اور ایک بار پھر سے دوبارہ اپنے بیڈ روم میں ہی میشم کے پاس اسی طرح اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے لگی تھی۔ اس دوران وہ میشم کی تڑپ، بے بسی اور تکلیف سے انجان ہی بنی رہتی تھی، جو اس عارضی کرب پر میشم ابراہیم کی ذات پہ اتر آئی تھی۔ وہ میشم کے قریب ہو کر بھی اس سے دور تھی۔ جزا کی اس قربت پر وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیسے اپنے اندر کے مرد کو تازیانے مار مار کر سلاتا تھا وہ بھی ایک الگ قصہ تھا، مگر اس کی حالت سے بے نیاز وہ سنگ دل حسینہ پورے استحقاق اور طمانت کے ساتھ میشم ابراہیم کی ذات میں پناہ ڈھونڈ کر پرسکون نیند سوتی تھی۔ پوری رات میشم اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے اسے اپنے ساتھ لگائے گھڑی کی ٹک ٹک سنتے ہوئے گزار دیتا تھا۔ پھر تہجد کا وقت لگتے ہی وہ دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتا، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت اور پھر فجر ہونے کے بعد تک وہ مسلسل جاگتا رہتا تھا، اور فجر کے بعد جب جزا نماز کے بعد بچوں کے پاس اس کے روم جاتی تب کہیں جا کر وہ گھنٹہ 2 گھنٹے سویا کرتا تھا۔ پچھلے 10 مہینوں سے جزا اور اس کا رشتہ اسی انداز میں چل رہا تھا اور اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان 10 مہینوں میں تینوں جونیئر خرگوش بھی بلا کے شرارتی اور نٹکھٹ ہو چکے تھے۔ تینوں سینئر خرگوشوں نے انہیں بہت چالو کر دیا تھا، ساتھ ہی انہیں بری طرح اپنا عادی بنا ڈالا تھا۔ معمر، مہران، محمود یونیورسٹی سے آنے کے بعد کا پورا وقت ان تینوں جونیئر خرگوشوں کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ مہران اور معمر کے محمود سے سب سے زیادہ لڑائی عائشہ کو لینے پر ہوتی تھی۔ بھتیجوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ عائشہ کو محمود کی گود میں لینے کے بعد باقاعدہ باریاں باندھ لیتے تھے۔ اس دوران محمود کا قبضہ دونوں بھتیجوں پر ہو جاتا تھا۔ شروعاتی مہینوں میں جب تک بچے ریئیکٹ کرنا نہیں سیکھے تھے تب تک تو گھر میں بھی خاصا سکون رہتا تھا، کیونکہ وہ تینوں بھائی بس بچوں کو تیار کرنے، فیڈر سے دودھ پلانے یا رات کو ان کی گود میں لے کر گھومنے کا ہی کام کرتے تھے۔ اکثر فجر میں جب وہ سب بھائی نماز کے لیے جاگتے تھے تب جونیئر بنیز کی بھی مارننگ ہو جاتی تھی۔ وہ نماز کے بعد یونیورسٹی جانے تک کا سارا وقت وہ تینوں بھائی بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ سرفراز صاحب، جنہیں میشم نے اب خواب نگر میں ہی روک لیا تھا، وہ بھی نواسوں کی ان 3 ننھی جانوں سے دیوانگی دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں جب سے جونیئر بنیز کی نگاہیں ادھر ادھر ڈولتی، گردن ایک جگہ سے ٹھہری تھی، ساتھ ہی وہ سب کو پہچاننے لگے تھے، تب سے تو گھر کی رونق جیسے دوبالا ہو گئی تھی۔ جونیئر اور سینئر بنیز کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے گھر میں ہر وقت ہر طرف ان کی کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی تھی۔ عائشہ، مضروق اور مرثب تینوں بعض سے زیادہ پانچوں چچاؤں سے اٹیچ تھے۔ رافعہ آپا کی ذمہ داری ان تینوں کو بس تب تک ہی سنبھالنے کی تھی جب تک تینوں خرگوش یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر تینوں سیدھے بچوں کے روم میں بھاگتے تھے۔ محمود بچوں کے روم میں جاتے ہی جب چہکتے ہوئے اپنی پرنسس کو آواز دیتا تھا تو پرنسس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھلے اس وقت دودھ پینے میں مصروف ہوتی یا کپڑے چینج کروا رہی ہوتی تھی یا پھر جزا، رافعہ آپی کسی کی گود میں بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ سو بھی رہی ہوتی تھی، تب بھی چچا کی آواز ایک ہی آواز پر اٹھ جاتی تھی اور پھر زور شور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر وہ محمود کے پاس جانے کو بے قرار ہو جاتی تھی اور محمود کی گود میں لیتے ہی اس کی ہونٹوں پر کھلکھلاتی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ یہی حال مرثب اور مرزوق کا بھی تھا۔ مہران کو میشم، معمر اور اپنی شکل والے مرزوق سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر ہی اسی کے پاس جاتا تھا، اس لیے مہران یونیورسٹی سے آتے ہی جب اسے اپنے زوکی کو پکارتا وہ اس کے سامنے جاتا تھا، زوکی کی باتچیت کھل کر کانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ فوراً چچا کی طرف لپکتا تھا۔ مرثب یعنی ننھے سبھی پر معمر نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ اس کی ملکیت تھا اور وہ اپنے شرارتی چچا کی آواز کا عاشق تھا۔ معمر کی سبی نام کی پکار سنتے ہی وہ جیسے سر ہلا کے بل اس کے سامنے پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ جزا تو اکثر کہتی پائی جاتی تھی کہ تینوں سینئر بنیز نے اس کے بچوں کا بٹوارا کر دیا ہے۔ تینوں جونیئرز قابل رشک صحت کے مالک اور بے حد تندرست بچے تھے، اس لیے وہ 5 مہینے کی عمر میں ہی بیٹھنا سیکھ گئے تھے اور ایک ڈیڑھ ماہ میں ہی مرثب اور عائشہ نے گھٹنوں کے بل
کھسکنا بھی شروع کر دیا تھا، جبکہ مرزوق کو تو ان دونوں کے مقابلے مزید تیزی دکھائی تھی۔ وہ 7 مہینے کی عمر میں ہی سہارا لے کر ڈگمگاتے ہوئے 1-2 قدم چلنے بھی لگا تھا۔ سطح کے شرارتی خرگوشوں نے تینوں جونیئر خرگوشوں کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا کر باتوں کی ایسی عادت ڈالی تھی کہ وہ گردن کبوتروں کی طرح سب سے باتیں کرنے کے شائق ہو گئے تھے۔ معمر، مہران اور محمود انہیں گھنٹوں اپنے ساتھ لگائے ان سے بلا تکان ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے تھے۔ وہ چچاؤں کا کہا ایک ایک لفظ سن کر ان پر ہنکارا بھرتے، اپنی زبان میں رائے نہ دینا ان تینوں ننھی جانوں پر جیسے حرام تھا۔ جب وہ تینوں باتوں کے شوقین ہو گئے، مہمش اور محسف کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ ان کے انسٹی ٹیوٹ سے آنے کے بعد کا سارا وقت ان تینوں کے ساتھ ہی کرتا تھا، اور محسف تو روز ذمہ داری سے انہیں انسٹی ٹیوٹ میں گزرے ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتا تھا۔ وہ اور مہمش الگ الگ انسٹی ٹیوٹ میں ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک انسٹی ٹیوٹ کی ایک اور برانچ بھی کھول لی تھی۔ نئے انسٹی ٹیوٹ میں مہمش ہوتا تھا، جبکہ پرانا ادب والا اب بھی محسف ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ رات کھانے کے ٹیبل پہ تینوں جونیئرز اپنے کسی نہ کسی چچا کی گود میں خود بھی اپنا کھانا فیڈر منہ میں لٹکا کر ان کے ساتھ ہی موجود ہوتے تھے، اور اکثر انہیں کھانا چھوڑ کر باقیوں کے منہ سے نوالے کھینچنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ سرفراز صاحب مسکراتے ہوئے اپنے نوازوں کے پر نواسا نواسی اور پڑ پوتیوں پوتے پوتی کے ساتھ کی شرارتیں دیکھتے ہوئے رہتے تھے، اور میشم بھی مسکراتی نظروں سے گاہے بگاہے اپنے بچوں پر نگاہیں ڈالتے ہوئے بظاہر کھانے میں متوجہ ہوتا، مگر اس کا دل اندر تک سرشار اور مطمئن ہوتا تھا۔ جزا کو اپنے تینوں بچے دیور کی موجودگی میں بمشکل ہی میسر آتے تھے۔ یہاں تو سارا معاملہ بالکل ٹھیک تھا۔ گھر میں جونیئر اور سینئر کی باتوں اور حرکتوں سے سب محظوظ ہوتے تھے، مگر اس کے بعد اگلے کچھ اور مہینے میں جو کچھ ہوا تھا اس نے جزا کو تل ملا کے رکھ دیا تھا۔ میشم بھی حقیقتاً بوکھلا اٹھا تھا۔ تینوں خرگوش 6 مہینے تک گھٹنوں پر چلنے لگے تھے، اور ننھا سا مرزوق 7 مہینے کی عمر میں سہارا لے کے کھڑا ہونے کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے بنا کسی سپورٹ کے 1-2 قدم بڑھنے بھی لگا تھا، جبکہ مرسب اور عائشہ واکرز کے سہارے ہی سب کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ اتنے مہینے سے تو اپنے باتونی چچاؤں کی سنگت میں رہ کر ان تینوں کو باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اب خود بولنے کا شوق بھی چرایا تھا۔ وہ جو پہلے غو غاں ہم ہپ ہا آہا جیسے ناز سمجھ آنے والے الفاظ اور چیخ نما پکاروں تک محدود تھے، معمر نے ان کو دن رات کی ٹریننگ دے کر کچھ بہامانی اور نئے الفاظ بھی سکھا دیے تھے۔ معمر کے اخترافی فارمولے پر چلتے معمر کے خرافاتی دماغ میں چلتی خرافات کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے ایک ساتھ تینوں جونیئر بنیز کو سب سے پہلے جو بولنا سکھایا تھا وہ پاپا تھا۔ اس نے تینوں جونیئر بنیز کو باقاعدہ پاپا کے نام کا کلمہ پڑھنا سکھا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ انہیں میشم کی پکس اور ویڈیوز اپنے فون میں دکھا کر پاپا کے دیدار کرواتا تھا، تو کبھی اپنے محمود اور مہران کے روم اور گھر کے باقی اوپر والے لاؤنج میں لگی میشم کی بہت بڑی لارج فوٹو کے سامنے لے جا کر پاپا کے نام کا ورڈ شروع کر دیتا تھا۔ وہ جزا کے سامنے یہ کام چپکے سرگوشی میں کرتا تھا، تو جزا کی پیٹھ پیچھے زور و شور سے تینوں جونیئر بھائی سے پاپا نام کی تسبیح پڑھواتا، اور پھر نتیجتاً ان تینوں کے تیز دماغوں نے فوراً اس لفظ اور چہرے کو بہت جلدی کیچ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس نے جزا کو بھڑکنے اور میشم کو سر پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تینوں جونیئر بنیز جو اپنی پیدائش کے بعد سے بس چچاؤں تک محدود تھے، اب پاپا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی۔ وہ میشم کو دیکھتے اس کے پاس جانے کی ضد شروع کر دیتے تھے۔ اگر وہ فرش پر اپنے واکر پر بیٹھے ہوتے تو واکر میں بیٹھے ہی میشم کو دیکھ کر پاپا کی پکار مچاتے اچھلنے لگتے، یا پھر کسی چچا کی گود میں ہوتے تب بھی پاپا کو دیکھتے ہی گود سے لٹک کر میشم کے پاس جانے کی کوشش کرتے رہتے، اور ایسے میں میشم کی صورت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ وہ بچوں کی ان بے تابی پر حیران رہ جاتا تھا، اور انہیں لینا تو دور کی بات دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر کیسے ان ننھی جانوں کو پاپا کی پہچان ہو گئی تھی۔ ایک تو بچوں کی شکل اور ان کے بے تابانہ پکار، اور ان کا دل اپنے بچوں کی طرف بری طرح متوجہ تھا، بچوں کی طرف کھنچتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ خود پر لگے سارے بند توڑ کر وہ ان تینوں کو اپنے سینے سے لگا لے، تاکہ اتنا پیار کرے کہ ان کے مہینوں سے اپنے بچوں سے دور رہنے کی ساری تڑپ، ساری تشنگی ختم ہو جائے۔ مگر دوسری طرف اس کی نظر بیوی کے بگڑے تیوروں پر بھی ہوتی تھی، جنہیں اپنی تینوں بچوں کی بے تابی، ان کا مچل کے باپ کے پاس جانے کی ضد کرنا اپنے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔
اکثر ہی جزا ایسے وقت میں رافعہ آپا کو زور اور شور سے آوازیں دے کر تینوں بچوں کو ان کے حوالے کرتی تھی اور خود بھی وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی تھی۔ ایسے میں نہ وہ نانا جان کی سنتی تھی، نہ آئی دیوروں کی پکار پر کان دھرتی تھی۔ اپنی بھابھی کی ان حرکتوں پر تینوں بنیز الگ منہ لٹکا کر بیٹھ جاتے تھے۔ میشپ اور میسف بھی چپ ہو جاتے تھے اور ماحول عجیب کشیدہ سا ہو جاتا تھا۔ اس لیے خود میشم کوشش کرتا تھا کہ وہ کم سے کم بچوں کے سامنے آئے تاکہ ان کی وجہ سے جزا کا مزاج برہم نہ ہو۔ وہ تینوں خرگوشوں کو بھی واضح طور پر منع کر دیتا تھا کہ ان کے سامنے بچوں کو کم سے کم ہی لایا کریں۔ پھر خود ہی وہ بھی احتیاط کرتا تھا کہ جب وہ گھر میں موجود ہو تو ہر اس جگہ سے خود ہی اٹھ کر چلا جائے جہاں بچے موجود ہوں۔ سیفی اور حامی کو بھی اس نے ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ دونوں بھی بچوں کی اس کی موجودگی میں اس کے سامنے نہ لائیں۔ حالانکہ جس دن سے جزا خواب نہ کر آئی تھی اس دن کے بعد سے میشم نے بچوں کے روم میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، مگر ایک ہی گھر کے کسی ایک بندے کو کسی دوسرے فرد کے ساتھ سامنا نہ ہونا ناممکنات میں سے ہی تھا۔ پھر چاہے وہ بڑے ہوں یا واکر میں ادھر ادھر بھاگتے، میشم کے جونیئر بنیز جو لاؤنج میں ہوتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی ایک کونے میں ٹک کر بیٹھ جاتے، اور وہ بھی تب جب ماربل کے چکنے فرش پر ان کے واکر بھی کسی تیز رفتار بنا بریکس کی گاڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر سپیڈ سے دوڑتے ہوئے تھے۔ اسی لیے لاکھ میں احتیاط کے باوجود بھی وہ گھر کے کسی نہ کسی حصے میں میشم اور جونیئر بنیز کا ٹکراؤ ہو ہی جاتا تھا۔ وہ بھی جزا کے بگڑے تیور دیکھ کر میشم خود ہی بچوں کے بےتاب پکاروں کو نظر انداز کرتا ہوا ان کے سامنے سے ہٹ جاتا تھا، مگر اس عمل سے اس کے دل کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا تھا، وہ درد کرب کی کن منزلوں کو سر کر کے اپنے اوپر پہرے بٹھاتا تھا، یہ تو وہ صرف وہی جانتا تھا۔ میشم کی غیر موجودگی میں تینوں بنیز میشم کی شکل اور پرسنالٹی سے خطرناک حد تک مشابہت رکھنے والے میمش کو بھی بلا جھجک پاپا بنا ڈالتے تھے، اور ان کی معصومیت پر میشم جیسے قربان ہی ہو جاتا تھا اور انہیں گود میں لے کر خوب پیار کرتا تھا۔ کیا خوب مصلحت تھی اس رب کی بھی، جس نے ان تین معصوم بچوں کی زبان سے پہلا جو لفظ نکلوایا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ پاپا تھا۔ ان تینوں کی ماں کتنا ہی انہیں باپ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ خود بھی اپنے لیے رستے بناتے جا رہے تھے۔ میمش اللہ کی اس حکمت کو دیکھ کر منہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تینوں بچے ہی اس کے بھائی اور بھاوج کو ایک بار پھر سے جوڑنے کا ذریعہ بنیں گے، مگر جزا ان تینوں کی زبان سے پاپا سنتے ہی بری طرح تب جاتی تھی، اور پھر چاہے وہ میشم کے لیے ہو یا میمش کے لیے ہو، اسے یہ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ ہر وقت خود ان تینوں لٹل بنیز کے پاس ہوتی تھی، ان کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی، اس کے باوجود وہ چالاک خرگوش ماما کی بجائے پاپا کے نام کی تسبیح کرتے رہتے تھے۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کے بچوں کی ٹیوننگ اس پاپا لفظ پر تینوں خرگوشوں میں سے کس نے سیٹ کی ہے، مگر اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کے بچوں کو بھٹکانے والے تینوں شرارتی خرگوش ہی تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر سب سے پہلے یہی لفظ تینوں بچوں کو سکھایا تھا۔ 10 مہینے گزرنے کے بعد بھی جزا میشم ابراہیم یہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ اس کے بچوں اور شوہر کے درمیان موجود خون کا رشتہ، وہ اس رشتے کی کشش پر اپنے آپ میں خود اتنی طاقتور تھی کہ تینوں سینئر خرگوش اگر ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف متوجہ نہ بھی کرتے، تب بھی وہ گزرتے وقت کے ساتھ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے خود اپنے باپ تک پہنچ کر اپنے رشتے کی حقیقت کو منوا ہی لیتے، اور جزا نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو نہ تو جھٹلا پاتی اور نہ ہی اپنے بچوں کو روک پاتی۔ مختلف سوچوں میں گم وہ دودھ کا گلاس لے کر جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوئی، کتاب پڑھتے ہوئے ولید نے ایک نظر اسے دیکھ کر فوراً کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی کو اپنی موجودگی میں شوہر کی توجہ اور کسی اور سمت میں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ اس کے پاس آتے ہی سارا نے روز کی طرح شوہر کی اس چوری پر حسب عادت اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ ولید کو بیوی کی اس بدلے انداز پر خاصی حیرت ہوئی تھی۔ جزا سو گئی؟ ولید نے سوچوں میں گم اپنی پاس بیٹھی بیوی سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ تو سو گئی، سارا مختصر جواب دے کے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ولید کو ایک بار پھر بیوی کے جواب نے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ سارا کو کبھی اتنے مختصر جواب دینے کی عادت نہیں تھی۔ سارا کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟
ولید نے سارا کی پیشانی کو چھوتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ولید مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سارا نے اچانک سر اٹھا کر شوہر کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ولید نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بولے میں سن رہا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ پکڑے بیٹھی سارا کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تپاتے ہوئے کہا تھا۔ ولید جزا 5 سال کی ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں ابھی یہ بہت چھوٹی بچی ہے۔ یہ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کے سب سے بہت سے خواب اس کے مستقبل سے وابستہ ہیں، مگر اس کے لیے میرے دل میں کچھ ارمان ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ سارا نے ولید کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سارا، بے شک آپ نے ہماری بیٹی کے لیے بہت کچھ سوچ کر رکھا ہوگا، مگر اس وقت جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے مجھے پہلے وہ بتائیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ اچانک سے آپ جزا کے متعلق ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ولید نے الجھ کر سارا سے پوچھا تھا۔ ولید میں جزا اور میشم کے لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں مجھے غلط مت سمجھے گا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں۔ ولید میں ان دونوں کا رشتہ آپس میں جوڑنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی ایک مضبوط حوالے کے ساتھ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ان دونوں کا نکاح کروانا چاہتی ہوں۔ سارا نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا تھا، اور ولید اس کی بات سن کر حقیقتاً جیسے شاک رہ گیا تھا۔ آر یو کریزی سارا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یا بھانجے کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی ابھی صرف 5 سال کی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور آپ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ دماغ چل گیا ہے کیا آپ کا؟ ولید برہمی سے بولتا اس کا ہاتھ جھٹک کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے اسی وقت غصہ ہی اتنا آیا تھا کہ وہ سب بھول گیا کہ پچھلے 6 سالوں میں پہلی بار وہ بیوی سے اونچی آواز میں بولا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، بلکہ مکمل ہوش و حواس میں، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ بھی آپ اس لیے کہ آج آپ کے دادا جان کی باتیں سنی ہیں میں نے۔ وہ اپنے کزن کے پوتے سے ہماری جزا کا رشتہ جوڑنے کے خواہش مند ہے، تاکہ ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ غیروں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ مگر آپ میری ایک بات دھیان سے سن لیں، میں اپنی جزا کا رشتہ کہیں اور مر کر بھی نہیں کرواؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ شامی کے حوالے سے بہت پہلے ہی میں نے ایک خواب دیکھ رکھا ہے، اور اب میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جزا کا نکاح شامی سے کر دیں، رخصتی ان دونوں کے بڑے ہونے کے بعد کریں گے، جب ان کا دل چاہے تب کیجیے گا، مگر ابھی انہیں ایک مضبوط بندھن میں باندھنا بہت ضروری ہے تاکہ میرے دل سے ڈر نکل جائے۔ میری جزا شامی کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ پاپا کی بھی خواہش تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے خود یوسف بھائی کا ہاتھ جزا کے سر پہ رکھا تھا۔ آپ وہاں نہیں تھے، مگر آپ بھی وہیں موجود تھے۔ سارا کی یہ اطلاع ولید کو چونکا گئی تھی، مگر پھر بیوی کے بات نہیں مان سکتا تھا۔ نو وے سارا، اتنی سی عمر میں اپنی بچی کا نکاح میں بالکل بھی نہیں کروں گا، اور رہی دادا جان کی بات تو ان سے میں بات خود کر لوں گا، انہیں صاف منع کر دوں گا۔ وہ بھی ابھی سے میری بیٹی کے متعلق ایسا نہ ہی سوچے تو بہتر ہے، اور آپ یہ فضول بات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی سوچ اور مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں سوچا جائے گا، مگر ابھی یہ قبل از وقت بھی ہے، اور میں اس وقت اپنی بچی کو ایسے کسی بھی بندھن میں بندھنے نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میشم سے مجھے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے باپ ہونے کے ناطے میری پہلی ترجیح میری بیٹی ہے۔ ولید نے سارا کو دیکھتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا تو سارا خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا جزا کی ماں ہونے کے ناطے میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے ولید؟ کافی دیر بعد اس نے دھیمے لہجے میں ولید سے پوچھا تھا۔ بالکل حق ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک ماں ہونے کے ناطے اس کی زندگی کے متعلق فیصلہ لے سکتی ہیں، مگر وہ فیصلہ جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ ابھی جو کچھ آپ کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں وہ سراسر غلط ہے، جس کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا، ولید نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اور سارا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے عین سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جزا کی پیدائش سے پہلے آپ سے پہلے ایک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا آپ کو وہ وعدہ یاد ہے ولید؟ سارا نے اپنی سوالیہ نظریں شوہر کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا تھا، اور سارا کی اس غیر متوقع بات پر ولید نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں موجود تاثر کو دیکھ کے وہ گنگ سا رہ گیا تھا۔ بتائیں کیا کہا تھا آپ نے مجھ سے؟ سارا نے بات دوبارہ سے دہرایا تھا۔ آپ نے کہا تھا اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد آپ کی جو بھی دلی خواہش ہوئی وہ مجھے بتا سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہو وہ آپ مجھ سے منوا سکتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا کہا مر کے بھی پورا کروں گا۔ سارا نے ولید کے الفاظ منوان دہرائے تھے، جبکہ ولید نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ کاش سارا نے
وہ نہ مانگ لے جس وقت اس کے ذہن اور دل میں چل رہا ہے۔ ہاں میں نے کہا تھا، ولید نے دھڑکتے دل کے ساتھ اقرار کیا تھا۔ بالکل ٹھیک، تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جواباً میں نے کیا کہا تھا؟ سارہ نے دوبارہ سے پوچھا۔ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا ابھی نہیں، مگر زندگی کے کسی بھی حصے میں ضرور آپ سے کچھ نہ کچھ ایسا مانگوں گی جو آپ کو کسی بھی قیمت پر پورا کرنا پڑے گا، بس اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ ولید نے سارہ کے الفاظ بھی ڈرتے ڈرتے دہرا دیے تھے، مگر اس کی زبان اس دوران بھی جیسے لڑکھڑا گئی تھی اور سارہ فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیے گئے اپنے اس وعدے کو پورا کریں۔ سارہ نے محبم سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ولید نے سارہ کو دیکھتے ہوئے ضبط سے پوچھا تھا۔ میں اپنی بیٹی جزا فاروقی کو اپنے بھانجے محشم ابراہیم کی زوجیت میں دینا چاہتی ہوں۔ وہ بھی اسی ہفتے، اور آپ کو بھی بخوشی میرا فیصلہ بنا کسی مخالفت کے پورے دل سے نہ صرف ماننا پڑے گا بلکہ اسے اپنی دادا دادی سے بھی منوانا پڑے گا۔ آخرکار سارہ نے وہی مانگ لیا تھا جس کا ڈر ولید فاروقی کے دل میں موجود تھا۔ محمد شرافت سے بتاؤ کس نے کیا ہے یہ، ورنہ 10 جوتے کھینچ کے لگاؤں گی۔ اور تم چھوٹے خرگوش، خبردار جو تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری زبان ہی کاٹ دینی ہے۔ پریشان کر کے رکھا ہے تم تینوں نے، اور تم محمود، تم بھی شریف سے بدتمیز ہوتے جا رہے ہو ان دونوں کے ساتھ۔ یہ سب تمہارے باپ کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ آ جانے دو، انہیں بھی اچھی طرح پوچھتی ہوں۔ ان سے تم تینوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے۔ جو حرکتیں کبھی میرے بڑوں نے نہیں کی تھی وہ تم تینوں آئے دن کرتے ہو۔ سارہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر عشاء پڑھ کر واپس آتے یوسف مہمش کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ پھر سے خرگوشوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دی ہے، اس لیے سارہ کا مزاج اتنا برہم ہے۔ یوسف نے اشارے سے تینوں بڑوں کو کچن میں بھیجا تھا اور خود بچوں کے روم کی باہر سے ہی اچک کر سامنے منہ لٹکا کر کھڑے اپنے تینوں خرگوشوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ تبھی اس کے چھوٹے خرگوش کی نظر سب سے پہلے یوسف پر پڑی تھی اور وہ ڈیڈ کا نعرہ لگاتا ہوا ماں کے سامنے سے جھک کر یوسف کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ گیا تھا۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے اپنے ننھے سے بیٹے کو اٹھا کر اسے چٹا چٹ چوما تھا۔ زارا نے بھی پلٹ کر یوسف کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی گھور کر اپنے ننھے سے 5 سالہ خرگوش کو گھورا تھا۔ تم سے کیا کہا میں نے؟ چھوٹے خرگوش، چلو چل کر لیٹو، پھر صبح اسکول کے لیے بھی اٹھتے ہوئے ناٹک کرتے ہو۔ سارہ نے اپنے سرخ و سفید پھولے گالوں والے بیٹے کو دیکھ کے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ زارا جان، میں آپ کو کتنی بار بتایا ہے کہ ان تینوں میں غلطی سے کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ یہ آپریشن کے تھرو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے درمیان سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں ہے۔ یوسف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ یوسف بیوی کو ایک بار پھر سے وہی بات بار بار کرائی تھی جو اس سے پہلے بھی وہ اسے کئی بار بتا چکا تھا۔ جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، مگر یہ تمہارا مہران یہ نہ دودھ پیتا ہے نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتا ہے۔ دیکھو باقی دونوں کے مقابلے میں کتنا ویک لگتا ہے، اس لیے میں ان دونوں کے سامنے اسے چھوٹا خرگوش کہتی ہوں تاکہ اسے کچھ غیرت آئے اور یہ کھانے کے معاملے میں نخرے دکھانا چھوڑ دے۔ زارا کہتی ہوئی نیچے مہران کو یوسف کی گود سے اتارنے لگی تھی جو باپ کے گلے لگ کے اس کے گالوں کو کس کرنے لگا تھا اور یوسف بھی اسے ساتھ لگائے ایک کس کا جواب دے رہا تھا۔ مگر زارا، میرے بچوں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آپ نے یوں ہی بھوکا سلا رہی ہیں۔ یوسف نے سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے پراٹھے بنا کر رکھے تھے ہاٹ پاٹ میں، وہ کھا لیے ہیں انہوں نے، اور دودھ بھی پی چکے ہیں، سوائے تمہاری گود میں چڑھے ہوئے اس چھوٹے خرگوش کے، اور اسی لیے اس کا ڈنر کینسل اور اب یہ سوئے گا بس، زارا نے قطعیت سے کہا تھا۔ او، یعنی بھوکا سلائیں گی میرے بچے کو؟ بالکل نہیں، آپ پلیز میرے خرگوش کو معاف کر دیں، اب سے یہ پراپرلی کھانا کھائے گا، اور پلیز میرے ان 2 خرگوشوں کو بھی اتنی اجازت دیں کہ وہ میرے ساتھ ایک بار پھر سے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آئی پرومس میں انہیں خود سلا دوں گا، پکا۔ یوسف نے کنکھیوں سے زارا کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اپنے دونوں خرگوشوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو سر اٹھائے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی مہران کی طرح باپ کے پاس جا کر اسے لاڈ اٹھوانا چاہتے تھے، مگر باپ کے رستے حائل پہنچنے والی راہ میں ماں سمیت ماں کا ڈر بھی حائل تھا، اس لیے وہ دور سے منہ لٹکائے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ جو کرنا ہے کرو، مگر ان سے کہہ دینا اب اگر کوئی کارستانی کی تو میں ان تینوں کے منہ توڑ دوں گی۔ جانتے ہو کیا 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 ہے انہوں نے؟ باہر سب بچوں کے دھلے کپڑے پھیلے تھے، انہوں نے اس پر تمہارے لائے ان واٹر کلر سے پینٹنگ کر کے سب کپڑوں کا ستیاناش مار دیا ہے، ساتھ ہی اپنے بھی کپڑے خراب کر لیے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، اتنی ہی دیر میں انہوں نے اپنا کام کر دیا۔
تنگ آ گئی ہوں میں ان کی حرکتوں سے، بہت برداشت کر لیا، آپ نہیں کروں گی۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دو تم آگے سے، اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا نا تو ان کے ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں، سمجھے؟ زارا ناک پھلا کر تینوں خرگوشوں سمیت یوسف کو بھی دھمکاتی ہوئی روم سے نکل گئی تھی، اور یوسف کان دبا کر اس کی ڈانٹ سننے پہ مجبور تھا۔ پھر زارا کے باہر جاتے اس نے اپنے دونوں خرگوشوں کو بھی گود میں اٹھا کر مہران کی طرح پیار کیا تھا اور تینوں کو اپنے ساتھ کچن میں لے آیا تھا۔ ماما کو اتنا پریشان مت کیا کرو یار، جانتے ہو نا پھر تمہارے ساتھ وہ مجھ پر بھی برہم ہو جاتی ہے۔ یوسف نے تینوں کو کچن کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس نے تینوں بڑے بیٹوں کو بھی خرگوشوں کا کارنامہ بتایا تھا اور خود رات کا ڈنر کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ جب سے پاکستان شفٹ ہوا تھا اس کی روٹین میں وہی پرانی والی تھی۔ آفس سے واپسی کے بعد وہ چینج کر کے باقی کچھ دیر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، پھر جم چلا جاتا تھا۔ وہاں سے واپسی پر بچوں کو ساتھ لے کے نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے جاتا تھا، اور پھر واپسی پر زارا کو آرام دینے کے گھر سے وہ بڑے تینوں بیٹوں کے ساتھ مل کر رات کا ڈنر وغیرہ خود ہی گرم کر کے ٹیبل لگا دیا کرتا تھا۔ جبکہ یوسف اور بچوں کو جاتے ہی زارا بھی عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے بھی شوہر کے واپسی کے بعد ہی سکون کا سانس میسر ہوتا تھا، ورنہ اس کا سارا دن بچوں کے کاموں اور تینوں خرگوشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نکل جاتا تھا۔ پھر نماز کے بعد وہ مل کر رات کا ڈنر کرتے تھے، مگر آج زارا کی نماز پڑھنے کے دوران ہی تینوں خرگوش اپنا کام کر گئے تھے۔ ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مہران اور محمد کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے کلرنگ کا یہ طریقہ ٹی وی پر ایک کارٹون میں دیکھا تھا۔ محمود نے ہونٹ لٹکا کر باپ کو بتایا تھا، تو کپڑوں کے بجائے اپنے فیس کو پینٹ کر لیتے نا، لائیو کارٹون بھی تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا۔ یہ جواب دینے والا 11 سالہ محسب تھا، جبکہ مہمش حسب عادت تینوں خرگوشوں کو غصے سے دیکھنے میں مشغول تھا، اور مہمش تینوں خرگوشوں کو باپ کے انداز میں مسکرا کر پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیفی، چھوٹے بھائی پر ایسے غصہ نہیں کرتے ورنہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ تم سے ڈرنے لگیں گے اور کبھی تم سے اپنی پرابلمز شیئر نہیں کریں گے۔ تمہیں میں نے اور میشو نے سمجھایا تھا نا کہ بھائیوں کے دوست بنو، انہیں بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اس کام کے لیے تمہاری ماما ہی کافی ہیں۔ چلو اب ہینڈ واش کرو اور پلیٹس باہر لے کر جاؤ۔ میشو، ذرا مجھے دودھ نکال کر دو، میں بچوں کے لیے کسٹرڈ بنا لوں، اور ہاں اپنی ماما کو بھی ڈنر کے لیے بلاؤ۔ حامی بیٹا جلدی سے ٹیبل لگاؤ۔ یوسف نے بیک وقت تینوں بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی شرٹ کے آستینوں پر چڑھا کر فروٹ باسکٹ سے فروٹس کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ میشم باپ کو فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر دیتے ہوئے خود ماں کو بلانے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ پھر یوسف نے کسٹرڈ بنا لیا تھا اور مہمش نے ٹیبل بھی لگا لی تھی۔ تینوں خرگوش بھی اپنی اپنی چیئر پر دوبارہ سے ڈنر کے لیے بیٹھ گئے تھے، مگر نہ تو زارا ہی روم سے باہر آئی اور نہ ہی میشم کی کوئی خبر تھی۔ اس لیے یوسف بیوی اور بیٹے کو بلانے خود ہی بیڈ روم چلا گیا۔ سامنے ہی زارا فون پہ بیٹھے ہوئے اپنے سامنے میشم کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں فکر مت کرو سارا، تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا، بلکہ سچ پوچھو تو یہ میری بھی شدید خواہشات میں سے ایک ہے۔ نہیں، یوسف سے پوچھنا نہیں بلکہ انہیں بس بتانا ہے، وہ میری خواہش کبھی رد نہیں کر سکتے۔ بس تم ولید کو راضی کر کے کوئی بھی نزدیکی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لو، بابا سے میں بات کر لوں گی۔ پریشان مت ہونا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، زارا نے اپنے ساتھ کھڑے یوسف پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اور 2-4 مزید باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ کیا بات ہے زارا؟ سارا کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یوسف بیوی سے پوچھتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ مہمش اب بھی خاموشی سے ماں کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ مسئلہ نہیں بلکہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اپنے خوبصورت شوہر کو دیکھا تھا اور ساتھ ایک پیار بھری نظر اپنے شوہر کی کاربن کاپی یعنی اپنے شامی پہ ڈالی تھی، جو اس وقت کالی ٹی شرٹ اور بلو جینز میں اپنے گولڈن براؤن بکھرے بالوں میں رف سے ہولیے میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ او واو، کیا خوشخبری ہے، بتائیں نا، یوسف بیوی کی مسکراتی نظروں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تیاری کر لو بھئی، بہت جلد ہم تمہاری بہو کو بیانے لاہور جا رہے ہیں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے میشم اور یوسف کی سماعتوں پر دھماکہ گیا تھا۔ میشم شوق سا بیٹا ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، جبکہ یوسف حقیقتاً اچھل پڑا تھا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سی بہو؟ میرا کون سا بیٹا بھی شادی کے قابل ہوا ہے؟ میشو سے لے کر تینوں خرگوشوں تک میں 6 کے 6 بچے بیٹے بھی ابھی وہ کیا کہتے ہیں نکے ہیں۔ پھر یہ کون سے والے کو بہو لانے کی پلاننگ کر رہی ہیں؟ یوسف سخت بوکھلائے انداز میں بولا تھا، اور اس کا انداز خاموش بیٹھے میشم کو مسکرانے اور زارا کو جھنجھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اوف، سننا مت تم پوری بات کبھی، بس بیچ میں ہی اپنی کمنٹری شروع کر دیا کرو۔ میں کیا تمہیں پاگل دکھتی ہوں جو ابھی سے تمہارے 11-12 سال کے حامی سیفی اور 5 سالہ نکے خرگوشوں کی شادی کروں گی؟ ابھی تک تمہاری
حامی سیفی کے دودھ کے دانت گر کر نے ٹھیک سے آئے نہیں ہیں، مبالغہ آرائی کی حد تک، اور تینوں خرگوشوں کو تم نے پالنے سے بھی اترنے نہیں دیا۔ بات کرتے ہوئے شادی کی۔ ارے میں اپنی شامی کی بات کر رہی ہوں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کی پیدائش کے بعد سارا نے اسے اپنے بیٹی کے لیے بک کر لیا تھا، اور ہم دونوں نے سوچا ہے کہ ان دونوں کے رشتے کو ایک مضبوط ڈور میں باندھ دیں، یعنی میشم اور جزا کا نکاح کر دیں۔ زارا نے کہتے ہوئے حیران بیٹھے میشم کے چہرے کو بھی دیکھا تھا۔ میشم تم ذرا باہر جاؤ، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانے کے بعد انہیں سونے بھیجو، اور تم بھی کھانا کھا لینا، مجھے تمہاری ماما سے بات کرنی ہے، اور سنو کھانا کھا کر تم یہیں آ جانا، اوکے؟ یوسف نے میشم کو وہاں سے اٹھا کر باہر بھیجا تھا۔ میشم بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ زارا یہ سب اچانک کیسے؟ مطلب ہمارا میشو بھی پچھلے ماہ ہی 14 کا ہوا ہے، اور جزا بھی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، محض 5 سال کی عمر سے ہے اس کی، پھر اتنی جلدی آپ ان دونوں کی شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یوسف اب بھی بیوی کے اس اچانک فیصلے کو سن کر شدید شوق تھا۔ یوسف تم نکاح کرنے سے کیا مطلب لے رہے ہو؟ میں نے تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ جزا اور شامی کے نکاح کے بعد ہم 5 سال کی جزا کو اس گھر میں رخصتی کروا کر لے آئیں گے۔ ہم ان کا نکاح بس نکاح کریں گے، اور ہم ان کا بس نکاح کریں گے، بس نکاح، تاکہ جزا کا نام میشم کے ساتھ جڑ جائے، اور رخصتی جزا اور میشم کے بڑے ہونے کے بعد کریں گے، زارا نے یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے زارا، مگر ابھی سے ان بچوں کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لینا، ان کے معصوم دماغوں میں یہ شادی کی بیاہ کی باتیں ڈالنا کیا ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جزا تو بہت زیادہ چھوٹی ہے، اسے تو اچھے برے کی بھی خبر نہیں۔ میشو کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ باشعور ہے، مگر جزا ابھی بچی ہے۔ کل کو اگر بڑے ہو کے اس نے اس فیصلے کو نہ قبول کیا تو اس کی پسند، اس کی سوچ نہ جانے کیا ہو، کیا تب اس بچپن کے رشتے سے دشواریاں پیدا نہیں ہوں گی؟ میرے خیال میں اس سے اچھا یہ ہوگا کہ ہم بڑے ہونے کے بعد میشو اور جزا کی باہمی رضامندی سے ہم اس رشتے کو جوڑیں، تاکہ ہم سارا اور ولید کو یہ بار بار کروا دیں کہ جزا کے لیے ہم نے اپنے میشو کا سوچا ہوا ہے، تو اس کا رشتہ کہیں اور مت کرنا، اور یہ بھی بڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہیں گے تو ہم ان کی باہمی رضامندی سے شادی کروا دیں گے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مرضی نہ ہوئی تو کس طرح ختم؟ رشتہ ٹوٹنا کم سے کم نکاح ٹوٹنے سے بہتر ہوگا۔ یوسف نے اپنی کھلی سوچ اور خدشات بیوی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وہ بچپن کے اس نکاح پر سخت معترض تھا۔ زارا اپنے مغربی سوچ والے انگریزی شوہر کی الجھن کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے یوسف کی پوری بات بغور سنی تھی، اور پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کے بےحد خوبصورت چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے گویا ہوئی تھی، تمہاری ایک بات درست ہے یوسف، مگر ایک بات تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، میشم اور جزا کی شادی کر کے اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑا رکھنا اور میرا اور میری بہن کا دلینہ خواب ہے۔ جزا بھی بچی ہے، میں مانتی ہوں، مگر شعور کی منازل طے کرتے ہوئے جب اسے یہ بتایا جائے گا کہ وہ میرے بیٹے کی امانت ہے تو وہ کیوں کسی اور کے بارے میں سوچے گی؟ زارا نے یوسف کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میشم بھی بھائیوں کو کھانا کھلا کر واپس آ گیا تھا۔ ماں کے اس اچانک سرپرائز نے اسے اتنا حواس باختہ کر دیا تھا کہ اس نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور وہ ہڑبڑاہٹ میں بھائیوں کو کھانا کھاتے ہی سونے کی ہدایت دے کر واپس چلا آیا تھا۔ یوسف نے بیٹی کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ میشم کی دماغی حالت کو سمجھ رہا تھا، جبکہ زارا بھی مسکراتے ہوئے بیٹے کا مصروف چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے پاس بیٹا ہے میرا بیٹا یوسف۔ اگر تربیت کے حوالے سے بات کرو تو ہم الحمدللہ اپنے بیٹے کی تربیت دینی خطوط پر کر رہے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھانے کے ساتھ ایک اچھا انسان بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے میرے 6 میں سے 3 بیٹوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق دی ہے، دین کے ساتھ یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میرے شامی نے تو ابھی سے اپنا کیریئر ٹارگٹ بھی سیٹ کر لیا ہے، اسے پولیس فورس میں جانا ہے، جو کہ میری بھی شدید خواہش ہے۔ انشاءاللہ شامی سمیت میرے سارے بچوں کے مستقبل تابناک ہوں گے۔ اب آتے ہیں ظاہری شکل و صورت پر، تو اسے دیکھو، یہ تمہاری ہی دوسری تصویر ہے، مجھے بتاؤ کہ کون اسے مسترد کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ میرے سب بیٹوں میں شامی سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ خوبصورت دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا حسین اس وقت ہے، جوانی میں اس سے 4 گنا بڑھ کر خوبصورت ہو جائے گا۔ بالکل تمہاری طرح، بالکل تمہاری جیسی عادات کا مالک ہے۔ تمہاری کاربن کاپی اتنا حسین
کہ جو نگاہ اسے پہلی بار دیکھے ٹھٹک کر رہ جائے۔ پرجوش انداز میں بولتی ہوئی زارا یوسف کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولتے بولتے رک گئی تھی، جیسے آپ نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی اور پھر نہ جانے کتنی ہی دیر کے لیے گم ہو گئی تھی۔ یوسف نے شرارت سے کہا تھا اور زارا شوہر کو گھور کر دیکھنے لگی، اچانک سے خود بھی مسکرا دی تھی۔ تبھی یوسف نے اشارے سے گردن جھکا کر بیٹھے اپنے بیٹے کی طرف زارا کا متوجہ کیا تھا، جو ماں سے اپنی تعریف سن کر شرما رہا تھا۔ بیٹا، زارا بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھ کر زور سے ہنس پڑی تھی۔ اس نے محشم کو اپنے ساتھ لگا کر پیار سے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ محشم کے چمکتے سرخ گال اس وقت مزید سرخ ہو رہے تھے۔ زارا کے سارے بیٹوں کے سفید خوبصورت چہروں پر سیب کی طرح چمکتے یہ سرخ گال بہت ہی حسین لگتے تھے، جیسے کسی نے ان پر ڈھیر سارا بلش آن لگایا ہو۔ ان کے گالوں سے جھلکتی یہ سرخی بالکل اپنے انگریز باپ یوسف کی طرح تھی اور پہلی نظر دیکھنے والوں کو صاف بتا دیتی تھی کہ وہ سب انگریز تھے، اور انگریز بھی وہ جو روکھے پیکے نہیں بلکہ خوبصورت ترین تھے۔ یوسف کے ساتھ اس کے بیٹے بھی بہت حسین تھے، مگر محشم باقی بھائیوں پر سبقت لے گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اتنا خوبصورت ہوتا جا رہا تھا کہ زارا اسے آنکھ بھر کر دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ حالانکہ حامی بھی محشم کی تصویر تھا، مگر محشم میں باقی بھائیوں کے مقابلے میں بہت پرکشش تھا۔ سیفی اور تینوں خرگوش بھی بہت حسین تھے۔ ان کا حسن محشم کے سامنے مان پڑ جاتا تھا۔ ہاں، مگر الگ سے دیکھنے پر پانچوں اپنے اپنے آپ میں بہت حسین تھے۔ پرکشش اور سرخ و سفید چہرے والے تینوں خرگوشوں میں مہران اور مہمر ہو یوسف جیسے تھے، بس مہمر کے بالوں کا کلر تیز تھا اور محمود کی آنکھیں اور بالوں دونوں کا کلر زارا سے ملتا تھا، مگر سرخ و سفید رنگت اور باقی کا چہرہ یوسف سے مشابہ تھا۔ سیفی کی بھی آنکھیں بھلے ماں جیسی تھیں، مگر رنگت اور چہرے کے باقی نقوش چہرے جیسے ہی تھے۔ دیکھو تو یوسف، اپنی تعریف سن کر کیسے شرما رہا ہے تمہارا بیٹا۔ لک ایٹ ہز فیس، لڑکیوں کی طرح شرما کے اس کے گال کتنے ریڈ ہو گئے ہیں۔ ہائے مائی شامی بوائے، میرا پیارا بیٹا، میرا شامی، میری زندگی۔ زارا ہنستے ہوئے ایک بار پھر محشم کی پیشانی چوم کر بولی۔ یوسف بھی بیٹے کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ظاہر ہے اب کوئی لیڈی میرے بیٹے کی خوبصورتی کی اتنی تعریفیں کرے گی تو وہ شرمائے گا ہی نا، پھر چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی یہ بات بھی درست ہے کہ میرا بیٹا واقعی جوانی میں بالکل میری طرح نکلے گا۔ لیڈی کلر۔ یوسف نے بھی بیٹے کو بازو کے حلقے میں لے کر اس کے بازو کو دھیر سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس دوران ان کے لبوں میں پھیلی شرارتی مسکراہٹ زارا کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ تبھی اس نے یوسف کی اس چھوٹی تعریف پر اسے دوبارہ سے گھور کر دیکھا تھا، مگر دل ہی دل میں زارا ابراہیم بھی شوہر کے بات سے متفق تھی۔ اپنے منہ خود میاں مٹھو نہ بنو، بات میری بیٹے کی ہو رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے حسین و جمیل بیٹی کی ہمراہی میں جزا ہی کیا کوئی بھی حسین سے حسین تر لڑکی فخر محسوس کرے گی۔ تو مسٹر یوسف ابراہیم، تم جزا کے ذہن اور سوچ کا سوال تو رہنے ہی دو، اور نہ ہی یہ سوچو کہ اسے بڑے ہو کر اس نکاح پر اعتراض ہوگا، بلکہ اب دھیان سے میری بات سنو۔ اس وقت یہ نکاح کروانا اس لیے ضروری ہے کہ جزا کے لیے اس کے ددیال میں ہزاروں رشتے موجود ہیں، اور ولید کے دادا اسے اپنے ہی خاندان میں بھیجانا چاہتے ہیں۔ وہ زمیندار لوگ ہیں، ان کے یہاں زمین جائیداد کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے اپنی جائیداد کو خاندان تک محدود رکھنے کے لیے وہ لوگ آپس میں ہی رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کے درمیان کے رشتے بچپن میں ہی جوڑنا ایک عام سی بات ہے، ایک کافی سالوں پرانا ٹرینڈ ہے جسے وہ لوگ فالو کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ایک بار جزا کو ان کے خاندان میں کسی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تو ان پر کسی کی منگ ہونے کا ٹیگ لگ جائے گا اور جزا کی شادی اسی سے کرنی پڑے گی۔ پھر ہم چاہتے ہوئے بھی نہ تو اس کا رشتہ طلب کر سکیں گے اور نہ ہی اپنا سالوں پرانا ارمان پورا کر سکیں گے۔ سارا اس لیے بہت پریشان ہے۔ پھوپھا جان اگر حیات ہوتے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، مگر پھوپھو کے جانے کے بعد انہیں بھی ان کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی کہ سال بھر بھی نہیں گزرا تھا پھوپھا کے انتقال کو اور وہ خود بھی ان کے پاس چلے گئے۔ پھر ولید نے لاہور چھوڑ کر اپنے دادا دادی کے پاس پنڈی جانے کا فیصلہ اچانک ہی کر لیا۔ کم از کم لاہور میں رہتا تو یہ مسئلہ تو کھڑا نہ ہوتا۔ اب ولید کے دادا جان ززا کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتے ہیں اور ولید اس بارے میں بات کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ولید اس رشتے پہ راضی ہو گیا تو میرا اور سارا کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ یوسف، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس سارے معاملے کو لے کے سارا بھی بہت پریشان ہے، اور ہم دونوں بہنوں نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہے کہ جزا اور شامی کو ایک مضبوط تعلق جوڑ دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ڈر ہی ختم ہو جائے۔ ابھی تو جیسے تیسے کر کے سارا نے ولید کو اس نکاح کے لیے منا لیا ہے، اور ولید بھی اپنے دادا سے بات کرنے
اور ولید نے بھی اپنے دادا سے بات کرنے کی رضامندی دے کر سارا معاملہ سنبھال لیا ہے، مگر آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جزا بھی بچی ہے اور اتنی سی عمر میں اس کے رشتے بھی آنے لگے ہیں۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کی طلبگار بڑھتے جائیں گے، اور مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ ابھی اگر یہ رشتہ نہ جڑا تو زندگی بھر نہیں جڑ سکے گا۔ تو پلیز تو میری بات کو سمجھو، اور اعتراض کرنے سے اچھا ہے کہ میرا ساتھ دو۔ زارا نے اسے تفصیل سے شوہر کو سب بتا دیا تھا، اور باقی ساری باتیں سن کر یوسف بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ زارا میں اعتراض نہیں کر رہا، بس آپ کے سامنے میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا، لیکن سارے حالات کو جان کر مجھے لگتا ہے آپ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ کے اس فیصلے سے متفق ہوں۔ میں بچپن کے اس رشتے کو لے کر تھوڑا الجھن میں پڑ گیا تھا، مگر اب میرے دل میں ڈر بھی پیدا ہو گیا ہے کہ واقعی اس وقت ہم نے کوئی تاخیر کی تو ہماری بہو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یوسف بھی زارا کی بات سے متفق ہو گیا تھا، مگر زارا یوسف کا چہرہ دیکھتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ زارا کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ یوسف نے زارا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں یاد ہے یوسف، جب پھوپھا جان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جزا کے سر پر رکھا تھا، اس کا مطلب جانتے ہو تم؟ زارا نے یوسف سے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں سمجھ پایا۔ یوسف نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے اداسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یوسف، ان کا مطلب تھا کہ وہ جزا کو تمہاری سبوٹنی میں دے کر جا رہے ہیں۔ جزا کے سر پر تمہارا ہاتھ رکھنے کا مطلب تھا کہ تم ان کی پوتی کو اپنے کسی بیٹے سے بیاہ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا۔ زارا نے جو مطلب یوسف کو بتایا تھا اسے سن کر وہ شاک رہ گیا تھا۔ ریلی زارا، وہ ہاتھ رکھنے کا یہ مطلب تھا؟ اوگارڈ میں اتنے سال سے بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پھوپھا جان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا، اب تو بالکل میں جزا کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ہم کل ہی چلتے ہیں لاہور ولید سے بات کرنے۔ رکو میں بابا سے بھی بات کر لوں۔ یوسف بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح نہیں یوسف، اتنی جلد بازی مت کرو، پہلے ولید کو اپنے دادا دادی سے بات کرنے دو، تمہاری جلد بازی کام بگاڑ دے گی۔ زارا نے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور یوسف بھی اس کی بات سمجھ کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے سر جھکائے میشم کو دیکھا تھا۔ زارا، ایک بار آپ اپنے بیٹے سے بھی تو پوچھ لیں، یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اس سے بھی جان لے کیا اسے جزا پسند ہے۔ یوسف نے شرارت سے بیٹے کو کہنی مارتے ہوئے بیوی سے کہا تھا، جبکہ باپ کی بات سن کر میشم کی آنکھوں کے سامنے چھب سے اپنی شربتی گہری کالی آنکھوں والی 5 سالہ ڈال کا چہرہ آیا تھا۔ ساتھ ہی اسے زارا کی باتیں شوق پر شوق دے رہی تھی۔ بے شک اس نے ابھی شادی کے بارے میں تو سوچنا تو دور، کبھی کسی کو پسندیدگی کی نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بتدریج بڑھتی عمر کے مدارج طے کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ ابھی تک بچپن کی حدود میں ہی تھا۔ اس کی زندگی میں بس ماں باپ، گھر اور بھائیوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ حالانکہ وہ 14 سال کا ہو چکا تھا اور بس اپنے ہم عمر کلاس میٹس کے پڑھتے ہوئے شادی اور لڑکیوں کے بارے میں، لڑکوں کے خیالات کے متعلق بھی تھوڑا بہت جاننے لگا تھا۔ خود اس کی 1-2 فرینڈز بھی تھے جو بچپن سے اپنی کزنز کے ساتھ منسوب تھے، اور اکثر اپنی منگیتروں کے متعلق میشم کے سامنے بھی آزادانہ باتیں کرتے تھے، مگر خود وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں ایک ستھری سوچ کا مالک تھا۔ جزا اسے بےحد پسند تھی اور وہ اسے بے تحاشا چاہتا بھی تھا، مگر اس نے کبھی اس حوالے سے جزا کے لیے نہیں سوچا کہ وہ بڑا ہو کے اسے شادی کرے گا، کیونکہ جزا اس سے پورے 8 سال چھوٹی تھی، اس کے خرگوشوں کی عمر کی تھی۔ مگر اس وقت اس کے رشتے کے بارے میں جان میشم کا دل پوری شدت سے مچل اٹھا تھا، جس پہ وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس کی ڈول جیسی جزا اس سے دور ہو کر کسی اور کی ہو جائے گی؟ میشم کی ننھی سی گڑیا کا کسی اور سے رشتہ اور شادی؟ نہیں، میشم کے دل نے تڑپ کر فوراً دہائی دی تھی۔ میشو، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ بات بتاؤ نا، کر دے تمہارا نکاح جزا سے، وہ پسند ہے نا؟ یوسف نے سوچوں میں گم بیٹھے بیٹے سے پوچھا تھا۔ میشم باپ کی آواز سن کے چونک اٹھا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم اس نے باپ کی بات سنی بھی تھی یا نہیں؟ جی ڈیڈ، کیا کہا آپ نے؟ میشم نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا تھا۔ میشو، اپنی ماں کی پوری بات تم سن چکے ہو، تمہارا سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ زارا اور تمہاری سارا خالہ جانی چاہتی ہیں کہ تمہارا نکاح جزا سے ہو جائے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ یوسف نے بیٹے کی کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ زارا بھی سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔